امریکا میں سابق فوجی افسروں اور جوانوں کا ترجمان ایک مقبول عام جریدہ ویٹرنز ٹوڈے ہے۔ ویٹرن کا عمومی ترجمہ تو پختہ کار اور تجربے کار کی صورت لغات میں ملتا ہے، لیکن جدید صحافتی زبان میں اسے مرد جنگ آزمودہ کے طور پر ہی لیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو کسی فوج سے نہ صرف وابستہ رہا ہو بلکہ اس نے جنگیں بھی لڑی ہوں۔ امریکا میں کئی سالوں سے سابقہ فوجیوں کی لاتعداد انجمنیں موجود ہیں جن کا مقصد ریٹائرڈ فوجیوں کی ملازمت یا جنگوں میں معذور اور زخمی ہو کر فوج سے برطرف کیے گئے افراد کا خیال رکھنا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں سے ان تنظیموں کا سب سے اہم کام ایسے امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جو جنگوں میں شرکت کی وجہ سے ذہنی طور پر پاگل ہو گئے، کیونکہ یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی تنظیم روجر ہے۔ روجر دراصل کسی وائرلیس پیغام کے اختتام پر اس وقت بولا جاتا ہے جب بات سمجھ میں آ جائے۔ فوجی مہمات میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ویتنام کی جنگ میں جب امریکی فوجیوں کے تابوت کثیر تعداد سے امریکہ آنے لگے اور سپاہیوں میں جنگ کی ہولناکیوں کی وجہ سے پاگل پن بڑھنے لگا تو ویٹرنز کی یہی تنظیمیں دیگر امریکیوں کو ساتھ لے کر سڑکوں پر نکل آئیں اور امریکہ کو ناکام اور نامراد ویتنام سے واپس لوٹنا پڑا۔ ویتنام کے بعد کسی بھی ملک میں امریکی افواج کی براہ راست مداخلت میں ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ تو ہوئی، لیکن اس میں امریکہ صرف ممدوح معاون رہا اور امریکی افواج دور کھڑی تماشائی بنی رہیں۔ سوویت یونین کی شکست کے بعد یوں لگتا تھا جیسے اب دنیا ایک سپر پاور کے زیر سایہ آنے کی وجہ سے امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ جب دنیا بھر کو واحد قوت امریکہ نے ہی کنٹرول کرنا ہے تو پھر جنگ و جدل اور لڑائی کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے نے دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اس واقعے کا عالمی سطح پر مجموعی تاثر اس قدر شدید تھا کہ جارج بش اور ٹونی بلیئر نے جس کسی کو دشمن کہا، دنیا نے مان لیا۔ اقوام متحدہ نے پوری متحدہ دنیا کو نہتے افغانستان پر کودنے کا لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی اپنی پوری فوجی قوت سے وہاں داخل ہو گئے، لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی ان کے تابوت امریکہ جانا شروع ہو گئے۔ جنگ کے دوران نیو یارک میں مرنے والوں کی یہ یاد اس قدر مسلسل منائی جا رہی تھی کہ کوئی اتنے امریکیوں کے مرنے پر بھی زبان نہیں کھولتا تھا۔ ہر طرح کا ظلم دنیا بھر کے مسلمانوں پر روا تھا، گوانتانامو بے سے لے کر بگرام تک کے قید خانے، افغانستان کے نہتے عوام پر شدید بمباری، مگر کوئی بولتا تک نہ تھا۔ سب کو اس خوف میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ اگر مسلمان جہادی گروہوں کو آج نہ دبایا گیا تو یہ امریکی سرزمین کو مستقل 11 ستمبر کی طرح حملوں کی زد میں رکھ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی امریکہ نے صدام حسین کے عراق پر حملے کا ارادہ کیا تو امریکہ اور یورپ کے تمام شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا۔ یہ احتجاج انتہائی شدید تھا، مگر امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اس کی پرواہ نہ کی اور عراق میں فوجیں اتار دیں۔ عراق پر حملے کے فوراً بعد یہ جریدہ ویٹرنز ٹوڈے ایک ویب سائٹ کے طور پر شائع ہونا شروع ہوا اور آج یہ بہت بڑا میڈیا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ یہ اس وقت امریکہ کے سابق فوجیوں کی سب سے بڑی آواز ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں یہ واحد رسالہ یا ویب سائٹ ہے جسے یہودی دشمن کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف مین سٹریم میڈیا مسلسل الزام لگاتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ روس کے مشہور جریدے نیو ایسٹرن آؤٹ لک اور ایران کے پریس ٹی وی سے تعلق رکھتا ہے اور روس کے لاتعداد ادارے اس جریدے کے پارٹنر ہیں۔ اسرائیل نے اسے اسرائیلی دشمنی میں صف اول کا حریف قرار دے رکھا ہے اور یہ واحد امریکی صحافتی ادارہ ہے جس کے ارکان کو اسرائیل میں داخلے کی اجازت نہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس نے امریکی فوجیوں کے بارے میں جو رپورٹیں اور اعداد و شمار شائع کیے، انہوں نے نہ صرف پوری امریکی سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ دنیا بھر کے سامنے جنگ کی اصل صورتحال رکھی۔ چونکہ یہ جریدہ ایسے سابقہ فوجیوں سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے جو افغانستان اور عراق سے واپس آئے تھے، اس لیے اس نے ان کی قسم سری پر لاتعداد مضامین لکھے اور ویڈیوز جاری کیں۔ ان میں سب سے خوفناک یہ انکشاف تھا کہ
کہ روزانہ 22 سابقہ امریکی فوجی خودکشی کرتے ہیں، اور ان میں سے 4 لاکھ سے بھی زیادہ ایسے سابقہ فوجی ہیں جو شدید ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار 2014 میں آنا شروع ہوئے اور مسلسل آتے رہے۔ اس کے بعد امریکی رائے عامہ نہ سنبھل سکی، اور باوجود کوشش امریکہ افغانستان میں مزید افواج نہ بھیج سکا۔ تازہ یوکرین روس جنگ کے آغاز سے اب تک اس اخبار کے مضامین میں سے 2 اہم مضامین ایسے ہیں جو اس وقت بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں، اور یورپ، روس اور اسرائیل کے تجزیہ نگار اپنے اپنے تعصبات کی بنیاد پر ان مضامین کے مندرجات پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ پہلے مضمون کا عنوان: یوکرین انڈیگننٹ ایٹ 80% آف جیوز ان پاور۔ یوکرین میں 80% غم و غصہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں یہودی اقتدار میں ہیں، جبکہ دوسرا مضمون مشہور تبصرہ نگار جم فیٹزر کا ہے، جس کا عنوان ہے واٹر ٹیررزم بائی انڈیا ٹو اوور ایو پاکستان۔ بھارت کی پانی کی دہشت گردی، پاکستان کو خوف دلانے کے لیے۔ یہ دونوں مضامین دراصل آنے والی بڑی عالمی جنگ کے 2 بنیادی میدانوں کی جانب نشاندہی کرتے ہیں، ایک یوکرین اور دوسرا پاکستان۔ وہ لوگ جو امریکی جنگی جنون کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق امریکہ اپنی اگلی جنگ انہی دونوں میدانوں میں لڑنے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکا ہے۔ یہ جنگ یوں تو چین کی معاشی ترقی کو روکنے کے لیے ہوگی، لیکن روس کو اس میں کودنے سے روکنے اور اسے اپنی جنگ میں مصروف رکھنے کے لیے یوکرین کا محاذ کھولا گیا ہے۔ 1 ماہ پہلے اس ادارے کے سربراہ گورڈن ڈف نے امریکہ کے سب سے معتبر 83 سالہ سیاسی معیشت دان مائیکل ہڈسن اور دیگر ماہرین کے ساتھ ایک طویل انٹرویو شائع کیا، جس کا عنوان ہی دل دہلا دینے والا ہے: سوشیوپاتھ نیوکونز سیکریفائز یوکرین اینڈ گلوبل پور۔ سماج دشمن نیوکون دنیا کے غریبوں اور یوکرین کے عوام کو قربان کر دیں گے۔ سماج دشمنی دراصل سوشیوپاتھ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں آدمی معاشرے اور معاشرتی خوشحالی کا دشمن ہو جاتا ہے، اور نیوکونز یہودی لابی کے ان امریکی سیاستدانوں اور بزنس مین کا گروپ ہے جن کے سرمایے سے امریکی صدر منتخب ہوتا ہے۔ مائیکل ہڈسن کے مطابق ابھی تو جنگ کا آغاز ہی ہوا ہے، اور پوری دنیا کے ممالک اس خوف کا شکار ہو چکے ہیں کہ دنیا کی خوراک کا 40% تو روس اور یوکرین میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس وقت یوکرین کی جنگ میں 52 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اپنا گھر نہ صرف چھوڑ کر مہاجر ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے براہ راست جنگ کے مناظر بھی دیکھے ہیں، جس سے ان کی نفسیاتی صحت پر بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ یوں تو اس وقت دنیا میں 45 کروڑ بچے ایسے ہیں جو ان جگہوں پر رہتے ہیں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بحث جس میں مائیکل ہڈسن شریک تھا، اس کے تمام شرکاء نے بلا اتفاق یہ کہا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کے تمام وار زون یا جنگی تھیٹر جہاں ہلکی پھلکی جنگیں ہو رہی ہیں، جلد ایک بہت بڑے میدان جنگ میں تبدیل ہو جائیں گے۔